تصور کیجئے ایک ایسا لمحہ جو ہر جاندار کو برداشت کرنا ہے، موت کا لمحہ۔ ہمارے ذہنوں میں موت کا جو عام خوفناک اور ڈراؤنا تصور ہے، کیا واقعی موت ایسی ہے، یا پھر ایک سچے مومن کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے پرمسرت اور سب سے باعزت لمحہ ہوتا ہے؟ دوستو، آج ہم آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کے تمام خوفوں کو امیدوں میں بدل دیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب ایک سچا مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس کس طرح کے اعزازات اور خصوصی استقبال سے نوازتا ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور مستند احادیث میں درج شدہ حقیقتیں ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک آپ خود سوچیں گے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی ایسی ہی باعزت موت پا سکیں۔ تو اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ اس کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے: جس نے اللہ سے ملنا پسند کیا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جس نے اللہ سے ملنا ناپسند کیا، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بات ایسی نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے رضوان اور اس کی کرامت کی خوشخبری دی جاتی ہے، بس اس وقت اس کے سامنے آنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، تو وہ اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد۔ موت در حقیقت ایک مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو آئیے اب ہم بالترتیب ان تمام اعزازات کو دیکھتے ہیں جو ایک مومن کو مرتے وقت ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ نیک لوگوں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 32۔ یہ کوئی عام سلام نہیں، یہ خالق کی جانب سے خصوصی سلامتی کا پیغام ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل اور مستند حدیث جو مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے میں ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن اور پر نور ہوتے ہیں، جو حد سے زیادہ حسین اور پرسکون ہوتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت اور پرسکون منظر ہوگا جب مرنے والے کی آنکھیں زندگی کے آخری لمحات میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہی ہوں گی۔ وہی فرشتے اپنے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو لے کر آتے ہیں، یعنی مومن کو دنیا کی عارضی چادروں کی بجائے جنت کے ریشمی کفن میں لپیٹے جانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے اسے مسلسل بشارتیں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں: اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی دائمی رضامندی کی طرف نکل۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مومن کو اس کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ اور مالک کی رضا ایک نظر مل جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل آئے، یعنی بغیر کسی مشقت، بالکل آسانی اور نرمی کے ساتھ۔ اس کے برعکس کافر کی روح کو کھینچ کر اور توڑ کر نکالا جاتا ہے، جس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی پر گیلے اون یا ململ کا کپڑا رکھ کر زور سے کھینچا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور کانٹوں میں الجھ جاتا ہے۔ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی بہتر خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو اس کے نیک اعمال کی خوشبو ہوتی ہے جو اب ہر چیز پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب شروع ہوتا ہے مومن کی روح کا آسمانی سفر، جو اپنے آپ میں ایک شاندار اور شاہی استقبالیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے لے کر چڑھتے ہیں۔ اہل آسمان کہتے ہیں: اے پاکیزہ روح جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ یعنی زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں: یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے: فلاں بن فلاں، اور اس کے ان بہترین ناموں کے ساتھ جن سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اس پر تمام آسمانوں کے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے اگلے آسمان تک اس طرح پہنچاتے ہیں کہ وہ اسے الوداع کہہ سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عظیم ہستی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہی ہو اور ہر اسٹیشن پر اعلیٰ شخصیات اسے رخصت کرنے آئیں۔
7वें आसमान पर पहुंचने के बाद वो उस मकाम पर पहुंचता है जहां अल्लाह ताला का हुक्म होता है, उक्तुबू किताब अब्दी फ़ी अल्लीन, मेरे बंदे का नाम अल्लीन में लिख दो। अल्लीन जन्नत के ऊपर एक बहुत ही बुलंद और आला मकाम है जो नेक बंदों के नामों का रजिस्टर है। इस तरह उसकी आखिरी मंजिल पे मोहर लग जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और रिवायत हमें वो पुरसुकून माहौल बताती है जहाँ मोमिन की रूहें रहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह को पहले से मौजूद अहले ईमान की रूहों के पास ले जाया जाता है तो वो इसे देखकर इतनी खुशी महसूस करती हैं जैसे आप में से कोई अपने किसी बहुत देर से गायब भाई के वापस आने पर खुश होता है। वो फ़ौरन इस नए आने वाले से दुनिया के हालात पूछती हैं। उस वक्त दूसरे मोमिनों की रूहें कहती हैं, इसे ज़रा आराम करने दो, ये तो अभी दुनिया के गमों और परेशानियों से निकल कर आया है। ये है वो इंतहाई पुरसुकून और पुरमुसर्रत माहौल जहां मोमिन की रूहें क़यामत तक रहती हैं। दोस्तों, अब ज़रा इसके बरअक्स काफिर की मौत की तस्वीर भी देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर के पास अजाब के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ए नापाक रूह, निकल अल्लाह के अजाब और उसकी नाराज़गी की तरफ। उसकी रूह से ऐसी बदबू आती है जैसे मुर्दार से आती है। आसमान के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, कोई गंदी रूह है जो ज़मीन की तरफ से आई है। आखिरकार उसकी रूह को ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है और उसके नामे अमाल को सिज्जीन में लिखने का हुक्म होता है, जो बदकारों के लिए एक पस्त और कैद खाने की तरह का मकाम है। ये तकाबुल हमें बताता है कि हमारी आज की छोटी छोटी इंतखाबात हमारी आखिरी मंजिल का फैसला कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आपने देखा, मौत एक डरावना ख्वाब नहीं बल्कि एक मोमिन के लिए उसकी मेहनत का सिला है। ये वो लम्हा है जब उसके तमाम एजाज़ात उसे वापस मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हमें इन एजाज़ात का हकदार बना सके? क्या हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारा सदका, वालिदैन के साथ हमारा सलूक, हमारी दयानतदारी, क्या ये सब हमें इस बाइज़्ज़त मौत के लिए तैयार कर रहे हैं? आज से ही अहद कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इस तरह गुजारेंगे कि जब मौत का फ़रिश्ता आपके पास आए तो वो रोशन चेहरों वाला फ़रिश्ता हो, अज़ाब का फ़रिश्ता नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने जिवारे रहमत में मौत देने वालों में से बनाए और हमें अलीन का हकदार ठहराए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मौत के सही तस्वुर से रोशनास हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही मुफीद और रूहानी वीडियो से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।